کہ اس خالق نے، اس مالک نے ہمیں ماہ صیام کے اندر سانس لینے کی توفیق عطا فرمائی، پھر اس ماہ صیام کے روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ میں خالق عالم یزل کے حضور دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک ہمارے رکھے ہوئے روزے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ بات اتنی ہی کافی تھی کہ روزے فرض کر دیے گئے، کسی اور کی بات نہ کی جاتی تو کوئی مذاکرہ نہیں تھا، کسی نے رب تعالی سے سوال نہیں کرنا تھا کہ ہمارے اوپر روزے فرض کیوں کیے گئے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، ہمارے اوپر بھی روزے فرض کر دیے گئے اسی طرح جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ کیوں فرض تھے؟ ان پر فرض کیوں کیے گئے، ہمارے اوپر فرض کیوں کیے گئے؟ اور پھر ہمارے اوپر روزے فرض کرنے کے بعد پہلی امتوں کی بات ہی کیوں کی؟ یہ امت تو بڑی شرف کمال رکھنے والی ہے، بڑا مرتبہ اور مقام رکھنے والی امت ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا شان، حضور علیہ السلام کا مقام، مرتبہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اسی طرح حضور کی امت کا مقام مرتبہ بھی سابقہ امتوں سے بہت اعلیٰ ہے۔ اب روزے ہمارے اوپر فرض کیے، بات پہلی امتوں کی تمہارے اوپر روزے اسی طرح ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ مقصد یہ تھا، حضور علیہ السلام کی شان اعلیٰ، آپ کا مقام اعلیٰ، حضور کی امت بھی اعلیٰ، حضور کی امت کا مقام بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی امت کو ایسا، حضور علیہ السلام کی امت کو، حضور علیہ السلام کی امت کو ایسا کام نہیں سونپنے والا جو امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائے، تنگی کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، صرف تمہارے اوپر نہیں کیے گئے، پریشان نہیں ہونا، فرض کیے گئے ہیں لیکن صرف تمہارے اوپر نہیں، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے گئے، ان پر بھی فرض تھے، صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے۔ اگر تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے، ان پر بھی فرض تھے، تو اس میں حکمت موجود ہے، اس میں بہتری موجود ہے، تمہارے لیے بھی اور پہلی امتوں کے لیے بھی۔ کیا بہتری ہے؟ لعلکم تتقون، رب العالمین نے فرمایا روزے تمہارے اوپر اور ان پر اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے روزہ یہ عظیم نعمت ہے۔ نماز تو ہم رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ رمضان کے علاوہ بھی لوگ ادا کر دیتے ہیں، صدقہ خیرات رمضان کے علاوہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اگر رمضان کی بات کی جائے، رمضان کے اندر روزہ رکھ کر جتنے نمازی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ بھی شاگرد ہیں، میں بھی شاگرد ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اتنے نمازی رمضان کے علاوہ نہیں ہوتے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے اور اس کے روزے ایسے عظیم عبادت ہیں کہ یہ بندے کو متقی بھی بنا دیتے ہیں، پرہیزگار بھی بنا دیتے ہیں، کامل ایمان والا بھی بنا دیتے ہیں۔